بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج ہم علامہ اقبال کے افکار و خیالات پر مبنی سیریز اقبال کا شاہین کی دوسری قسط کے لیے حاضر خدمت ہیں، جس کا عنوان ہے اقبال علامہ اقبال کیسے بنے۔ اگرچہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم پہلی قسط میں ہی اس موضوع کو سمیٹ دیں گے، مگر علامہ اقبال کے ہمہ جہت شخصیت اور وقت کی کمی کے باعث ایسا نہ ہو سکا۔ ابھی بہت سارے عوامل تشنا ہیں جن کا اقبال کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ علامہ اقبال کے آباء و اجداد کب مسلمان ہوئے، ان کی ریاضت، ان کی عبادت کے اثرات کیسے علامہ اقبال پر مرتب ہوئے، اور کیسے اقبال فخر کرتے تھے برہمن زادہ ہونے پر، کہ ہندوستان میں آپ فرماتے تھے کہ مجھے کوئی بھی شخص دکھا دو جو برہمن زادہ ہو اور وہ میری طرح روم اور تبریز کی باتیں آپ کو بتائے۔ برہمن زادہ و رمزاش نائے روم و تبریز است، یہ آپ کا فرمان ہے۔ اس کے بعد ہم نے علامہ کے اساتذہ کرام کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ان کے بھی بڑے گہرے اثرات اقبال کی شخصیت پر مرتب ہوئے، جن میں فقر و استغنا کا پیکر مولوی سید میر حسن اور پھر فلاسفی کے استاد پروفیسر تھامس آرنلڈ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ علامہ اقبال کے والد محترم کے بھی بہت احسانات ہیں علامہ اقبال کی شخصیت پر۔ اگرچہ وہ کوئی اتنے پڑھے لکھے آدمی نہ تھے، مگر نہایت سنجیدہ متانت ان کے چہرے سے جھلکتی تھی، اور وہ اس دور میں اپنے دوست احباب میں ان پڑھ فلسفی کے نام سے مشہور تھے۔ بہت کم گفتگو فرماتے، کم گو شخص تھے، مگر جب فرماتے تو وہ حکمت سے بھرپور ہوتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ علامہ اقبال ہر روز صبح قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، اور ان کے والد جب نماز پڑھ کر مسجد سے واپس تشریف لاتے تو اقبال کو قرآن مجید پڑھتا ہوا دیکھتے۔ ایک دن وہ ان کے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک بہت عجیب و غریب سوال ان سے کیا۔ شیخ نور محمد فرمانے لگے کہ اقبال، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اقبال بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ قرآن مجید، فرقان مجید کھلا ہوا ہے، اور اقبال کے والد ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ خیر، انہوں نے کہا قرآن مجید۔ انہوں نے دوسرا سوال داغ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ، جو کچھ تم پڑھتے ہو یہ سمجھتے ہو؟ علامہ اقبال نے کہا کچھ کچھ، کیونکہ میں عربی جانتا ہوں، مولوی میر حسن نے مجھے کچھ نہ کچھ عربی سکھا رکھی ہے۔ علامہ کے والد یہ سن کر اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد علامہ اقبال بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ آج والد محترم کے دونوں سوالات بڑے عجیب و غریب ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد یہ عقدہ حل ہوا کہ وہ خود ہی تشریف لائے، اور انہوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ بیٹا، قرآن مجید وہی سمجھ سکتا ہے جس پر اس کا نزول ہوا ہو۔ اقبال دل میں سوچنے لگے کہ اب یہ تو قرآن مجید تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1450 سال پہلے اترا ہے، مجھ پر اس کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کے والد بھانپ گئے کہ اقبال کیا سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، تم اس کی تلاوت اس طرح کرو جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، گویا تمہارے رگو پے میں سرایت کر جائے۔ یہ کہہ کر اٹھ کر چلے گئے، لیکن اس ایک فکرے نے علامہ اقبال کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا، یہ وہ مقام تھا، یہ وہ موقع تھا جس نے علامہ اقبال کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ کیسے؟ کہ پھر اقبال ہر ایک آیت کو اسی طرح جیسے سمجھنے کا حق ہے قرآن مجید کو، کہ اس کے ظاہر اور باطن کو دیکھ کر پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ علامہ اقبال کے والد نے یہ جو نصیحت کی، وہ اقبال ساری زندگی اس پر کاربند رہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے دیرینہ خادم علی بخش اس قرآن مجید کو، جو ایک وقت میں آنسوؤں سے بھیگ جاتا، دھوپ پر رکھتے اور اس کو سکھاتے تھے،
قرآن مجید آج بھی موجود ہے، اور گزشتہ چند عرصہ پہلے شاید پچھلے 9 نومبر یا اس سے پہلے اوریہ جان مقبول نے ایک پروگرام کیا تھا، جس میں علامہ کی بیٹی جو بھی حیات ہیں ان سے پوچھا تھا کہ سنا ہے کہ علامہ کی وفات کے بعد جب آپ پریشان ہوتی تو آپ وہی قرآن مجید سینے کے ساتھ لگا کر یا اپنے پاس رکھ کر سویا کرتی تھی جب آپ کے والد اس دنیا میں نہیں تھے۔ تو علامہ کی یہ محبت قرآن مجید سے اپنے والد کی اس نصیحت سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس نے اقبال کو علامہ اقبال بنایا، وہ اس طرح ہے کہ جب اقبال اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے، 5-7 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے طالب علموں کا ایک وفد علامہ سے ملنے کے لیے آیا، اور اس میں کچھ اور احباب بھی وہاں تشریف فرما تھے کہ ایک طالب علم نے علامہ اقبال سے سوال کیا کہ آپ ایک معمولی سے شاعر سے اتنے بڑے شاعر مشرق اور حکیم الامت کیسے بن گئے؟ یہ سوال بڑا حیران کن تھا، مگر اس کا جواب اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ علامہ اقبال نے اس طالب علم کو جواب دیا کہ آپ بھی بن سکتے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوا اور اس نے کہا کیسے؟ تو پھر علامہ اقبال نے اس راز کو افشا کیا کہ جو ان کو حکیم الامت بنانے میں جس راز نے اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر درود پاک پڑھا ہے، تم بھی پڑھو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہی عشق رسول اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آخری دم تک علامہ اقبال کے ساتھ رہی، اور ان کے کلام میں جا بجا یہ عشق رسول جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ علامہ کی کہی ہوئی نعت آج بھی کمال کی ہے، یعنی لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ۔ یہ آپ پڑھ کر کبھی دیکھیے کہ علامہ نے کیسے کیسے الفاظ ڈھونڈ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بیان کیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اور کون سے عوامل تھے جس نے اقبال کو علامہ اقبال بنایا، اور آج کا طالب علم جاننا چاہتا ہے، آج کے بڑے بوڑھے جاننا چاہتے ہیں کہ ایک شخص اتنی کم زندگی میں، جو وہ خود کہا کرتے تھے کہ خواہش کیا کرتے تھے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم زندگی کا خواہش مند ہوں، اور ایسا ہی ہوا کہ اقبال 61 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک اور خوبی جس نے اقبال کو علامہ اقبال بنایا وہ یہ تھی کہ اقبال بہت صبح خیزی کے، یعنی جلدی اٹھنے کے وہ اصول پر کاربند رہے ساری زندگی۔ صبح علی بخش کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ فکر نہ کبھی ان کے کھانے کی مجھے فکر تھی، نہ ان کے کپڑوں کی۔ وہ ایک دفعہ انہوں نے صرف ناپ دیا اور پھر میں خود ہی درزی سے ان کے کپڑے سلوا کے لے آتا، اور اتنا بڑا ڈاکٹر، اتنا بڑا شاعر، وہ میرے لائے ہوئے کپڑوں کے انتخاب، ان کے رنگ پر کبھی اعتراض نہ کرتا۔ پکانے کے لیے مجھے شروع میں آلو گوشت ہی پکانا آتا تھا، میں وہی پکا کے رکھ دیتا۔ علامہ اقبال نے اعتراض نہیں کیا کہ تمہیں کوئی اور کھانا پکانا نہیں آتا، جو میں رکھ دیتا وہ کھا لیتا۔ تو ایک بات جس کا علی بخش بار بار ذکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جس بات کی احتیاط کرنی پڑتی وہ یہ ہے کہ رات کو میں نے چاہے 10 بجے، 11، 12، جس وقت بھی، میں علامہ کے سونے سے پہلے میں نے پانی جو ہے وہ ان کے وضو کے لیے تیار کر کے رکھنا ہے۔ مینز کہ وہ صبح بہت جلدی اٹھتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے، تو وہ صبح کہیں مجھے آواز نہ ہونے دینی پڑے، اس بات کا احتیاط۔ اور پھر اسی صبح خیزی نے علامہ اقبال کو، آپ یہ دیکھیے کہ بام عروج تک کیسے پہنچایا کہ جب وہ لندن تشریف لے گئے تو ان کی یہ عادتیں صبح خیزی کی پختہ ہو چکی تھیں، اور جو انہوں نے ایک شعر میں یہ وہاں کا ذکر کیا ہے کہ زمستانی ہوا میں
گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحرگاہی۔ یہی سحرگاہی تھی جس نے علامہ اقبال کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ جس کی خواہش بڑے نیک لوگ عبادتوں اور ریاضتوں کے بعد بھی جس کے متمنی ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کے انہی عادات نے اور انہی تعلیم کی محبت، علم سے محبت اور تعلیم کی طلب اور تڑپ نے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ اقبال نے 3 سال میں، یعنی آپ 1905 میں تشریف لے گئے برطانیہ، اور 3 سال میں بار ایٹ لا اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد تشریف واپس لے آئے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایسا شخص اور 2 مختلف ممالک میں 2 مختلف قسم کی ڈگریاں، بھارت لا جو ہے وہ لندن سے، اور جو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے وہ جرمنی سے، جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں انہوں نے علامہ اقبال کو انگریزی میں مقالہ لکھنے کی تو اجازت دے دی، مگر جو زبانی امتحان ہے وائوا، وہ انہوں نے کہا کہ یہ جرمن زبان میں ہوگا، لہذا آپ وہاں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ہو چکا تھا، تو وہاں ہائیڈلبرگ تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے پھر جرمن زبان سیکھی اور پھر کامیاب ہوئے۔ اگرچہ ان کا وہ جو موضوع تھا وہ میٹا فزکس پہ تھا، یعنی ایران میں مابعد طبیعت کا ارتقاء، مگر آپ یہ دیکھیے کہ اتنے مختصر وقت میں، یعنی 1905 میں آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ تشریف لے گئے، اور پھر جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد 1908 میں تشریف لے آئے، جبکہ اس زمانے میں جانے اور آنے کے لیے بھی اتنے تیز ترین ذرائع موجود نہیں تھے۔ علامہ اقبال کی شخصیت کے یہ جو پہلو میں نے بیان کیے ہیں، انہوں نے اقبال کو علامہ اقبال بنایا۔ وہ بہت فاسٹ ریڈر تھے، بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے، اور پھر سوچ و بچار، جو آپ نے اکثر ان کی تصاویر دیکھی ہوں گی کہ جس میں وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حقیقت بھی ایسی تھی۔ اس میں ایک اور جس کا میں نے اجمالی سا ذکر کیا تھا، اس پہلو کا میں تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ محبت رسول۔ لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ اقبال یورپ گئے، آپ اور کئی جگہ پر تشریف لے گئے، فلسطین گئے، مگر انہوں نے حج نہیں کیا۔ تو میں اس سلسلے میں یہ مغالطہ دور کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال جیسا عاشق صادق، وہ وہاں پر تڑپتا، اور جو ہر لمحہ مرغ بسمل کی طرح تڑپتا ہو، وہ آپ مجھے بتائیے کہ وہ یہیں پر جس نے 1 کروڑ مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود پاک بھیجا ہو، اس کے عشق کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا اس عاشق صادق کا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر ہی جس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ اشک بار ہو جاتے۔ آپ سوچئے کہ ایک ایسا عاشق یہ سفر کیسے طے کرتا۔ اور پھر جس طرح علامہ نے اللہ کے بارے میں، کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے خدا دیکھا ہے، تو علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کچھ کچھ۔ تو ایک دفعہ ایک فلسفی نے، جو اپنے آپ کو بہت عالم اور فاضل سمجھتا تھا، اس نے علامہ اقبال سے استفسار کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ ڈاکٹر لوکس پرنسپل تھے کرسچن کالج کے، انہوں نے ایک محفل میں علامہ سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کے الفاظ اترے تھے یا مفہوم اترا تھا جس کو پھر وہ الفاظ کے قالب میں ڈھالتے تھے۔ وہاں اور بھی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، اور اس کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اتنے بڑے اسکالر کو، جو مختلف علوم کا ماہر ہے، 7 زبانیں جانتا ہے، اور وہ مشرقی اور مغربی علوم سے استفادہ کر چکا ہے، میں اس کو کسی طرح اس مسئلے پر پھنسا لوں گا۔ علامہ اقبال نے ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان پر بنی بنائی آیات اترتی تھیں، اور وہ فرشتہ جبرائیل امین لے کر آیات ان تک پہنچتا تھا۔
اس نے حاضرین کی طرف دیکھا اور علامہ اقبال کی طرف دیکھ کر کہا کہ حیرت ہے، آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس کا جواب بہت ہی حیران کن طریقے سے دیا۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، مگر میرے اوپر بنے بنائے اشعار اور ڈھلے ڈھلائے اشعار اترتے ہیں تو میرے پیغمبر پر آیات نہیں اتر سکتی۔ یہ سن کر ڈاکٹر لوکس حیران اور ششدر رہ گیا اور اس نے آگے اس کو سوال کرنے کی جسارت نہ ہوئی۔ یہی وہ عشق رسول تھا جس نے علامہ اقبال کو ہر لمحہ آپ یوں سمجھیے کہ بےتاب بھی رکھتا، اور یہی وہ عشق رسول تھا جس نے علامہ اقبال کی صلاحیتوں کو بام عروج تک پہنچایا۔ آپ کی محبت اور اس کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ علامہ اقبال ہمیشہ کوشش کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی جب آئے تو وہ اس کو وہی درجہ دیں جو ایک عاشق رسول دیتا ہے۔ اور اس طرح بھی ہوا کہ بعض اوقات بہت سارے لوگوں نے علامہ کے آنکھوں میں جھلکتے ہوئے آنسوؤں سے یہ اندازہ نہ لگا سکتے کہ یہ علامہ کے یہ آنسو کس وجہ سے جاری و ساری ہوتے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں یا وہ خود لیتے ہیں۔ اس کے پیچھے وہ لو تھی جو ان کے دل میں لگی ہوئی تھی، اور وہ محبت رسول تھی۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل یوں سمجھیے کہ انتہائی غلط یہ فلسفہ ہے، اور یہ سوال کرنا کہ وہ حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ ایسے لوگ جو بہت بڑے عاشق اور صادق ہوتے ہیں، وہ ہر لمحہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کا اظہار ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اس کے لیے کوئی اس طرح کے بیرونی عوامل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی اعلیٰ مقام اور مرتبے تک پہنچنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ علامہ اقبال کے کلام کو گہرائی اور گہرائی سے پڑھیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے علامہ اقبال کو پڑھا ہی نہیں، اور ہم اس میں سے اس طرح کی باتیں ڈھونڈ کر اقبال کو شرمسار کرنے کے لیے یا اس کے کلام میں اس طرح کے ابھی نیٹ پر جیسے 80% سے زیادہ اشعار جو ہیں وہ علامہ اقبال کے نہیں ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے آدمی بھی وہ اس کو ایز اٹ از آگے بھیج دیتے ہیں۔ اس کے لیے اصل ماخذ کی طرف جانا چاہیے۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، آپ ان کی کتب سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سافٹ ویئر آ چکے ہیں، اس میں ایک لفظ لکھنے کی ضرورت ہے اور وہ آپ کو وہ لفظ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ شعر علامہ کا ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ علامہ اقبال کے افکار و خیالات کو سمجھنے کے لیے ہمیں علامہ اقبال کے اصل ماخذ یعنی ان کی کتب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس سے اگلے پروگرام میں علامہ اقبال کی زندگی کو اور ان کے جو اقبال سے علامہ اقبال بننے کے سفر کو ہم یہیں سمیٹتے ہیں، اور حالات حاضرہ اور اقبال کے اشعار ان سے متعلق، ان کے افکار سے متعلق جو ہمارا اگلا پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال نے اب ہر مسئلے کا حل اپنی شاعری کے ذریعے ہر دور کے لیے کیسے ہم تک پہنچایا، اور ان کے افکار و خیالات جو علامہ اقبال کے افکار و خیالات جو ہیں وہ کس طرح ہمیں ان مسائل کا حل تلاش کر کے دیں گے، اور اقبال کا کلام زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا۔